تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم ذکر کریں گے کہ 70,000 مردے کیسے زندہ ہوئے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، اور اس واقعے کی سننے کے بعد آپ اتنے بہادر ہو جائیں گے کہ آپ توپ کے آگے بھی کھڑے ہو کر ڈٹ کے لڑنے کا مقابلہ کر سکیں گے اس واقعے کو سننے کے بعد۔ اور اینڈ پہ ہم اس واقعے سے ریلیٹڈ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنائیں گے، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو ہم علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اب اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی بنے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذو الکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیدا ہوئے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذو الکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قاتل بھی یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا۔ اس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتوا یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگوں نے ان کو کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہی، پڑی سڑنے اور گلنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔
افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ترجمہ، اے میرے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا کہ انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اس محیر المعقول واقعے سے آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، بے شک لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہیں اور صبر و شکر کی زندگی بسر کریں، اور خواہ کتنی بھی وبا پھیل جائے، یہ گمسان کا عالم ہو، لیکن ہمیں وہ جگہ چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے بلکہ اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو اچھا فرمایا ہے، مبارک فرمایا ہے، لیکن جب جنگ کا عالم ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے جب کوئی مصیبت آتی ہے، نہ کہ وہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور بے شک ہم وہاں سے بھاگ بھی جائیں گے موت کے ڈر سے، لیکن ہماری اگر موت لکھی ہے، جس ٹائم پہ لکھی ہے وہ ہمیں مل کے رہنی ہے، اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے۔ اسی طرح سے یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے یہ واقعہ کہ اگر میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتے، نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی بھی اس کے قریب نہیں آتے، بے شک ایسے ہی ہے۔
اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آتی۔ اسلام کا بخشا ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلہ میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے، لہٰذا یہاں تک کہ فتح مبین ان کے قدموں کا بوسہ لیتی تھی۔ بے شک اسی جو ٹاپک ہے اس پہ ہی علامہ اقبال نے یہ شعر بولے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آگے یہ لطیفہ ہے تو یہ واقعہ، لیکن اس کو ایک لطیفہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا عبد الملک ملک بن مروان، جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہیں آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑا گیا۔ لومڑی چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچنے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضائے الہی پر راضی اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ اور اسی طرح سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی بھی بیماری کا یا کسی بھی جنگ کا یا کسی بھی مشکل وقت کا ڈٹھائی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حوصلہ بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے اور کافروں پہ ہماری داغ بیٹھی رہے۔ آمین یا رب العالمین۔